أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آؤ اللہ قرآن وبرکاتہ۔ سمجھیں آسان طریقے سے کورس 6 صفحہ 23.80 اور ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 144 سے 146 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے QC 5 تک پہلا پارہ یعنی 141 آیتیں مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد QC 6 میں ہم نے دوسرا پارہ شروع کیا، تو اس میں پہلے پاؤ میں ہم نے 5 صفحے پڑھنے ہیں، جن میں 142 سے 176 تک 35 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد صفوں کی ترتیب ختم ہو جائے گی، اور دوسرے پاؤ میں جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی 25 آیتیں پڑھیں گے، جو 177 سے 201 تک ہیں۔ اور پھر تیسرا پاؤ شروع ہوگا تو اس میں 222 سے 231 تک 30 آیتیں ہیں، اور چوتھا پاؤ دوسرے پارے کا جو ہے اس میں 21 آیتیں ہیں، 232 سے 252۔ اس طرح دوسرے پارے میں ہم 111 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی۔ پھر تیسرا پارہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے پہلے پاؤ میں 21 آیتیں ہیں، 253 سے 273، اور دوسرا پاؤ جو ہے اس کا نصف تقریباً ہے، جس میں 13 آیتیں ہیں، 274 سے 286، اور تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی ہم 34 آیتیں پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے 141 آیتیں ہم نے QC 5 تک پڑھی، 111 ہم دوسرے پارے میں پڑھیں گے، اور 34 جو ہے تیسرے پارے میں، اور اس طرح ملا کے یہ 286 آیتیں آ جائیں گی، جو کہ سورۃ البقرہ میں 286 آیتیں ہیں۔ تو آئیے ان 5 صفحوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ 5 صفحے صفحہ 23 سے 27 تک ہیں۔ تو پہلے جو ہے صفحہ 23 کے اشارے کیا ہیں، آپ لوگ پلیز دہرا دیجئے ایک بار۔ قبلہ کی تبدیلی میں آزمائش، تبدیلی آپ کی خواہش پر، علم اہل کتاب کو کہ یہ حق ہے۔ قبلہ کی تبدیلی آزمائش، تبدیلی آپ کی خواہش پر، علم اہل کتاب کو کہ یہ حق ہے۔ تو اس کے مختصر اشارے کیا ہیں وہ بھی دہرا دیجئے 23ویں صفحے کے۔ قبلہ، آزمائش، خواہش، علم۔ قبلہ، آزمائش، خواہش، علم۔ تو چلتے ہیں 24ویں صفحے کی طرف۔ اس کا پہلا اشارہ ہے حق رب کی طرف سے، دوسرا ہے اسی طرف منہ کرو، تیسرا اشارہ ہے نعمت کے رسول کو بھیجا، چوتھا اشارہ ہے صبر و صلات و دعا۔ ہر کلاس میں ہم 2 اشارے پڑھتے ہیں، تو لہٰذا اس 24ویں کے جو ہے اشاروں کو ایک بار دہرا لیجئے۔ کیا ہیں 24ویں صفحے کے اشارے؟ حق رب کی طرف سے، اسی طرف منہ کرو، نعمت کے سوال کو بھیجا، صبر و صلوات و دعا۔ حق رب کی طرف سے، اسی طرف منہ کرو، نعمت کے رسول کو بھیجا، صبر و صلات و دعا۔ تو 24ویں صفحے کے مختصر اشارے بھی ایک بار دہرا دیجئے۔ حق، منہ، رسول، صبر۔ حق، منہ، رسول، صبر۔ تو آج ہم نے 2 پہلے اشارے پڑھنے 24ویں صفحے کے، وہ کیا ہیں؟ حق رب کی طرف سے، اور دوسرا اشارہ ہے اسی طرف منہ کرو۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اہل کتاب کے انکار پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ کے احکام پر یقین کے ساتھ کاربند رہنے کی ہدایت اور تحویل قبیلہ کے حوالے سے مزید تفصیلات کا بیان چل رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔
تو یہ پہلی آیت ہے، آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حق سے آپ کے پروردگار، پس نہ آپ ہرگز ہوں میں سے شک کرنے والوں، اور ہر کسی کے لیے ایک سمت وہ منہ کیا کرتا ہے اس کی طرف، پس سبقت کرو نیکیوں میں، جہاں کہیں تم ہوگے لے آئے گا تم کو اللہ سب اکٹھے، بے شک اللہ پر ہر چیز قدرت رکھنے والا ہے۔ جی، اگلی آیت ہے، کون پڑھے گا؟ جی سر میں پڑھیے، پڑھوں؟ جی پڑھیے ڈاکٹر مسرت۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد احرام کی طرف کر لیا کرو، بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، یہ اگلی آیت کون پڑھے گا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث، سر یہاں سے پڑھنا ہے نا؟ جی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اور تم جہاں سے نکلو تو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور جہاں کہیں تم ہو کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر جو ظالم ہیں اور وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے آج کی ان آیتوں کے اسباق کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات یقینی اور برحق ہیں، ان میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کو اپنا قبلہ بناؤ۔ حق کے معاملات میں اہل کتاب سے نہ ڈرو بلکہ صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ تحویل قبلہ کا حکم نعمت کی تکمیل کے لیے ہے، اس لیے ہدایت کو قبول کر لو۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 21000021 یعنی اوسطاً ایک سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ تو لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ الحق کو حق، من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا پس نہیں، تکونن آپ ہرگز نہ ہونا، نون مشدد آیا ہے، اس کا مطلب ہے ہرگز نہ ہونا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔
وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے وجہ ایک سمت ہے، ہوا وہ مولہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، فاستابقوا پس سبقت کرو فاستابقوا سبقت کرو الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے، یاتی بکم اللہ لے آئے گا تم کو اللہ، کیا جمیعاً سب اکٹھے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کی شرح دیکھتے ہیں، مسلمان جہاں کہیں جس ملک میں بھی ہوں گے نماز میں قبلہ کی طرف رخ کریں گے۔ یوں جگہوں کے اختلاف سے سمتیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اس بات میں کسی قسم کے شک کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہارا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہر علاقے کی طرف سے سمت قبلہ مختلف ہو سکتی ہے، مثلا مغرب میں رہنے والوں کے لیے مشرق کی سمت ہوگی، جو مشرق میں رہنے والے ان کی مغرب کی سمت ہوگی، جو جنوب میں رہنے والے وہ شمال کی طرف رخ کرتے ہیں، جو شمال میں وہ اس طرح سمتیں ہر علاقے کی ہیں، جو قبلے کا رخ ان کا کہاں سے بنتا ہے۔ اصل چیز رخ کرنا نہیں بلکہ بھلائیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ سمت اور مقام کے جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے نیکیوں کے حصول کی فکر کرو، روز قیامت یہی نیکیاں کام آنے والی ہیں۔ تو اگلا حصہ ہے آیت کا، وَمِنْ حَیثُ اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلیں، فولِ پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر طرف، المسجد حرام مسجد حرام کی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، للحق کے البتہ حق ہے، یعنی قبلہ، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، ومن حیث اور جہاں کہیں سے خرجتا آپ نکلیں، فول پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر طرف، المسجد حرام مسجد حرام کی، حیثو جہاں کہیں، ماں کنتم تم کہیں ہو، فولو پس پھیر لو، وجوہاکم اپنے چہرے کو، شطرہ اس کی طرف، لِأَلَا یکون للناس یہاں تک کہ تمام لوگوں کے لیے یہ ہو جائے۔ تحویل قبلہ کا حکم 3 بار دہرانے کی وجہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور پسند کا حوالہ دیا گیا، دوسری مرتبہ کہا کہ تحویل قبلہ کے مسئلہ میں جھگڑے کرنا درست نہیں، اصل کام تو نیکیوں کی طرف سبقت ہے، تیسری مرتبہ فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو تمہارے ساتھ اس معاملے میں جھگڑنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ یہودیوں کا اعتراض یہ کہ ہمارا دین تو مانتے نہیں، لیکن قبلہ نماز ہمارے قبلے کی طرف رک کے پڑھتے ہیں۔ مشرکین کا یہ اعتراض دعوت و دین ابراہیم پر ہونے کا ہے، لیکن ان کا قبلہ چھوڑ رکھا ہے۔ وَحَیْثُ مَا لیکون اس لیے کہ للناس لوگوں کو، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس نہ ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولأتم تاکہ میں پوری کروں، بنعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم پر، تہتدون تم ہدایت پالو۔ صرف ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہی اعتراض کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ یہود نے کہا ہماری حقانیت دیکھنے کے بعد محض ضد اور حسد کی وجہ سے قبلہ بدل لیا۔ مشرکین نے کہا ہمارا قبلہ اختیار کر لیا تو آہستہ آہستہ باقی باتیں بھی مان لو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت یہ ہے ایسی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو اور نہ ہی ڈریں، کیونکہ صرف اور صرف میرا حکم مانو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تحویل قبلہ ایک نعمت ہے کہ امامت اور پیشوائی بنی اسرائیل سے سلب کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تحویل قبلہ کا حکم منصب امامت پر سرفراز کی علامت ہے، سرفرازی کی علامت۔ اگر میری اطاعت چھوڑو گے تو یہ منصب چھین بھی سکتا ہے، اس لیے ہدایت پر کاربند رہو۔ آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان عبادہ بن صامت قال بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمنقرة وأن لا تنازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومات لائم۔ بادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی، خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں کی، اور یہ کہ ہم اہل امر سے جھگڑا نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہم کہیں گے حق بات جہاں بھی ہو، اور اللہ کے احکام کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو اسباق ایک بار پھر دیکھتے ہیں، ان آیتوں میں اسباق یہ تھے اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات یقینی اور برحق ہیں، ان میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تمام مخلوقات کو اکٹھا کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کو اپنا قبلہ بناؤ، حق کے معاملات میں اہل کتاب سے نہ ڈرو بلکہ صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ تحویل قبلہ کا حکم نعمت کی تکمیل ہے، اس لیے ہدایت کو قبول کرو۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا بنا، اور ہر حق بات کو بغیر شک کے ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پلان بنائیے، انشاءاللہ میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے محنت کروں گا یا کروں گی، اور حق بات پر خود بھی عمل کروں گا یا کروں گی، اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا یا پہنچاؤں گی۔ اسما دیکھیے، ممتر، ممترون، ممترین جو اس کی جمع ہے، ممترین سے یہ لفظ نکلا ہے۔ حجتن سے حجج یا حجاج، نعم، نعم کا نعم اس کی جمع ہوتی ہے۔ 3 حرفی افعال میں ہے خرجہ اور غفلہ۔ جی آپ میں سے کوئی ان کی 6 چابیاں کروا دے۔ جی سسٹر سمینہ غفل دورانی۔ جی سر، غفل یغفل اغفل غافل مغفول غفلتن غفلتن، وہ غافل ہوا۔ اس کا جو ہے نصرہ باب ہے، اور آئین غین غین فا لام اس کے مادہ ہے۔ خرجہ پیچھے رہ گیا۔ اچھا سوری، میں نے نیچے والا پڑھ دیا۔ خراجہ یخرج اخرج خارجن ڈیش خروجن، وہ نکلا۔ خراجہ، اور نصرہ اس کا باب ہے، مادہ اس کا خراجی۔ خرجہ یہاں پہ آیا ہے خرجتا، خرجا، خرجو، خرجتا، یہ سامنے والے کا صیغہ استعمال ہوا۔ آگے ہے غفلہ سے یہاں آیا بی غافل، بی جو ہے حرف جر ہے، غافل جو ہے وہ کیا ہے مجرور، بھی غافلین جار مجرور کے طور پر، غافل کیا ہوتا ہے یہ فاعل کے طور پہ آیا۔ آگے ہے عاملہ اور ظلمہ۔ جی گل نور بھکتی آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ یہ کرا دیجئے 6 چابیاں۔ عامل یعمل اعمل عامل معمول عمل، اس نے عمل کیا۔ باب سمیع سے ہے، مادہ اس کا عین میم لام۔ جی ظلمہ، ظلم یظلم اظلم ظالم مظلوم ظلم، اس نے ظلم کیا۔ باب ضرب سے ہے، مادہ اس کا زوئے لام میم۔ ضاد لام میم، زوئیں اردو میں ہوتا ہے، عربی میں نہیں ہوتا۔ عاملہ دیکھیں یہاں پہ آیا ہے عاملہ تعملون سے، تعملون مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، تو یعملو سے یعملون، تعملو، عملو اور تعملون، تعملون جمع کا صیغہ ہے سامنے والے کا۔ ظلمہ سے یہاں پہ ہے ظلمو، یہ ماضی کا ہی صیغہ ہے، ظلمہ کی جمع ظلمو۔ اس کے بعد ہے نعمہ، تو نعمہ کی جو ہے 6 چابیاں کون کرائے گا جی؟ جی کرائیں ہمارا میں کہہ رہا ہوں واجد۔ نعیمہ ینعم انعم ناعم نعم، وہ سرسبز ہوا، وہ خوشحال ہوا، اور نون عین میم مادہ، اور باب سمیہ سے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں نعمتی،
نعمت کی، یعنی نعمت جو ہے یہ مصدر کے معنی میں آ رہا ہے نعمت سے، اور یا جو ہے یا متکلم ہے۔ اگلا ہے حجہ، جی نور افشاں آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ حجہ یحجو حجہ، حاجن ڈیس حجن، وہ دلیل میں غالب آیا۔ ہاں جیم جیم مادہ سے جو ہے یہ باب جو ہے نصرہ سے آتا ہے، تو یہاں ہے حجتن، یعنی اسم کے طور پہ آ رہا ہے، تو یہ جو حجن ہے اسی سے حجتن، حجت۔ آگے ہے خاشیہ، جی کون کرانا چاہے گا اس کی 6 چابیاں؟ سر میں کرا دوں؟ جی کرائیے۔ خاشیہ، یکشا، اکشا، خاشی، مخشیون، خشیتن، اور باب سمیع اور مادہ ہے خا شین یا۔ یہاں دیکھیں تخشو ہم، اصل میں یہ تھا تخشونا، مضارع میں ہوتا ہے نا، یخشا سے یخشونا، تخشا، اخشا، تخشونا، یہ تخشونا تھا، لیکن یہ اس سے پہلے جو لا آ رہا ہے وہ کیا لائے ناہیہ ہے، یہ امر و نہیں والا جو لا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لائے ناہیہ۔ یہ جب لائے ناہیہ آتا ہے یہ جمع کا نون ختم کر دیتا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوا، تخشو ہو گیا، نون اس کا اس لا کی وجہ سے گر گیا۔ آگے ہے امترا اور واللہ، جی صافیہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ ان دو کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ امترا، یمتری، امتری، ممترن، ممترن، امتراؤن، اس نے شک کیا۔ مادہ ہے اختلافہ، مادہ ہے نہیں، مادہ تو ہے اختلافہ، اور روٹ لیٹر ہے میم را یا، باپ۔ اور ولا یولی ولی، مولن مولن، تولیتن تولیتن، اس نے پھیرا۔ علامہ کا پیٹرن ہے اور روٹ لیٹر ہے واو لام یا۔ امترا میں روٹ لیٹر ہیں میم را یا، اور باب جو ہے افتیال ہے اختلافہ کے پیٹرن پہ، تو یہاں پہ آیا الممترین، الف لام سے پتہ چلا اسم آ رہا ہے، تو یہ کیا فاعل ممتر تھا، اس سے ممترون اور ممترین بنتا ہے۔ ممترین اس لیے آیا کہ اس سے پہلے حرف جر ہے، تو یہ کیا ہے حالت جر میں ہے، ممترون ممترین، ممترین ہی جر ہوتا ہے اور منصوب، تو یہاں ہمیں پتہ ہے یہ جر کی حالت میں کیوں اس سے پہلے حرف جر مین آ گیا۔ اور واللہ جو ہے یہ یہاں پہ ہے مولی، ہا کو ہٹا دیں تو مولی، مولی جو ہے یہ فائل مفعول جو ہوتا ہے اس میں سے آتا ہے، یہاں پہ چونکہ دیکھیں آخری حرف سے پہلے والے کے نیچے زیر آ رہا ہے، تو یہ مولن، یہ جو تھا مولن یہ اس سے مولی آیا۔ اگلا ہے استبقا اور اتما، جی اس کی 6 چابیاں کون کرانا چاہے گا؟ جی شازیان عمار آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کرا دیجئے۔ جی سر۔ استبقا، یستبقو، استبق، مستبقن، مستبقن، استباقن، اس نے سبقت کی، مادہ ہے اس کا سین با کاف، اور باب افتعال، پیٹرن اختلافہ۔ اتم، یتم، اتمم، متمن، متمن، اتمامن، اس نے تمام کیا، مادہ ہے تا میم میم، باب افعال، اور پیٹرن اسلامہ ہے۔ اچھا چلیں اس میں دیکھیں استبقا، یہاں پہ فاستبقوا آیا ہے، فا کو ہٹا دیں تو استبقوا، یہ کیا رہا ہے ماضی استبقا سے استبقوا، ماضی کی جمع کی حالت آ گئی۔ آگے ہے اتما، یہ ہے لے اتم آیا ہے آیت میں، لے لاگ کو ہٹا دیں تو کیا ہے اتما، یعنی ماضی کا ہی جو ہے پہلی فارم کے آ رہی ہے تقریباً۔ اس کے بعد ہے اہتدا، جی اہتدا کی 6 چابیاں کون کرائے گا؟ یہاں پہ ابھی کسی نے انمیوٹ کیا تھا غالباً،
میں پڑھ لیتی ہوں. سر میں کروں؟ اہتدى یہتدی اہتدی محتدن محتدن اہتداء وہ ہدایت یافتہ ہوا. اختلاف ہے اس کا یہ باب، اور اس کا مادہ ہے جی ہا دال یا. خا دال یا جو ہے مادہ ہے. یہاں پہ تحتدون تھا، تحتدون مضارع ہے، تو یحتدی سے یحتدون، تحتدی احتدی تحتدون، تو سامنے والا جمع کا صیغہ استعمال ہوا. تو چلتے ہیں جی، یہ ہماری آج کی آیتیں ہیں. اس میں ہم نے جو ہے مرکب جاری جو ہے وہ بتانے ہیں جی. پہلی لائن سے شروع کیجئے. من ربی، ان ربی من سر، ربک جی من من الممترین، الممترین، جی لکلی، لکلی، لکلی بکم، علا کلی، علا کلی نہیں، جی اللہ کلی، لیکلی اور اللہ کلی. بكم من حيث من من حیث، حیث، من اللہ حيث کل شیء شطر بغافل، من حیث من حیث، بغافل من حیث دوبارہ، للحق للناس. للناس للناس علیکم، منہم، علیکم، منهم علیکم، منہم، علیکم منہم، علیکم علیکم سر، علیکم، علیکم، منہم لعلكم سر یہ علیکم سر، للناس علیکم ان میں رہ گئے لعلکم تھے انہیں دیکھ لیتے ہیں. من حیث یہ بھی جو ہے حرف جر ہے من، تو لہذا جار مجرور ہوا. اور اس کے بعد آگے چلیں. للحق کو یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اگر یہ لام جو ہے وہ جارا ہوتا تو حق کے نیچے زیر آتا، اس پہ پیش آ رہا ہے. اسی طرح آگے چلیں تو یہاں پہ جی بغافل ہاں بھی غافل، وہ تو ہو گیا، یہ تو دائرے کے اندر نظر آ سر رہا ہے یہ بھی غافل. اما، سر یہ اما کیا ہوگا؟ اما جو ہے ان اور سر ماں یہ کا مجموعہ ہوتا ہے. ان حرف جر ہے اور ماں اسم ہے، ان دونوں کے ملنے سے اما بنتا ہے، یہ بھی حرف جر ہوتا ہے. ان وہ اس لیے جو ہے جار مجرور ہے. ومن اور اگر لی اللہ کو لیتے تو لی جو ہے حرف جر اگر ہوتا تو اللہ کے نیچے زیر آتا، وہ نہیں ہے، لہٰذا یہ جار مجرور نہیں ہے، یہ کوئی اور لام ہے جو یہاں آیا ہوا ہے. لام نا کے لیے آیا، جی یہ لام نا کے لیے آ گیا. یہ کس لیے آیا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. فی الحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جار مجرور اس میں کون سے ہیں. للناس ہے، علیکم، للناس علیکم علیکم ہے، منہم لنا سے جو ہے جب دائرے لگ گئے وہ تو بات ختم ہوگی. جو اگر دائرے نہیں لگے ہیں وہ آپ بتائیے. یہ تو سارے ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں، ان ڈھونڈے وہ کو آپ سر بار بار دہرانے سے وہ ڈبل ہونے سے تو رہے. سر لعلكم ہوگا. لا اللہ کم، فلا فلا نہیں ہوگا لا اللہ جو ہے یہ حرف لا ہوتا ہے، اللہ تو یہ حرف جر نہیں ہے. جر لعلہ حرف زبر ہے اور کم جو ہے وہ ضمیر اسم آ رہی ہے، لیکن یہ حرف جارہ نہیں ہے. لعلہ حرف جارہ کون سے ہیں؟ عربی گرامر میں 17 ہیں: بھاؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، منزخلا، ربا، ہاشا، من، ادا، الا، من، الا، حتی، اللہ. تو یہ جو ہے 17 ہیں، جس میں سے قرآن نے جو ہے چونکہ صرف 11 لیے ہیں، جس میں لی وہ جو ہے لی، من بی، فی، بی علا، الا، اور اس کے ساتھ جو ہے کاف اور وا، حتی، اور جو ہے یہ آتے ہیں، یہ تقریباً 11 آتے ہیں. وہ ہیں یہ لعلہ جو ہے حرف تو ہے لیکن یہ اس میں شامل نہیں ہے. لعلہ کسی اور گروپ میں آئے گا.
ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. تو اب مرکب جاری ہم نے کر لیے تھے. تو اگلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے مرکب توصیفی. تو اس میں دیکھیں جی کوئی مرکب توصیفی آپ کو مل رہا ہو یا المسجد المسجد الحرام. الحرام. مسجد الحرام. المسجد الحرام. ربی کا. جی نہیں سر، بس وہ یہی تو اضافی ہوگا. یہی ہے اضافی سر. دو جگہ سر، دوسری جگہ مسجد الحرام ہے. تو نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات. سر یہ ہوگا فاستبقوا الخیرات. فاستبقوا الخیرات. مرکب توصیفی ہوتا کیا ہے؟ سر یہی ہے بس دو. بس ایک ہی ہے، مسجد الحرام. مرکب توصیفی ہوتا ہے اسم جمع اسم، ایسے دو اسم جو چار لحاظ سے ایک جیسے ہوں، ہاں. عدد میں، جنس میں، وسعت میں اور اعراب میں. المسجد الحرام دونوں واحد ہیں، عدد میں ایک ہو گئے. دونوں مذکر ہیں، جنس میں ایک ہو گئے. دونوں معرفہ ہیں، وسعت میں ایک ہو گئے. دونوں جو ہے جر کی حالت میں مجرور اعراب میں ہو گئے. لہٰذا یہ جو ہے مرکب توصیفی ہو. اب آئے آپ کہہ رہے ہیں فاستبقوا الخیرات. فاستبقوا یہ معرفہ نہیں ہے، الخیرات معرفہ ہے، لہٰذا یہ وسعت میں برابر نہیں ہے. استبقوا یہ فعل ہے، الخیرات جو اسم ہے، لہٰذا مرکب اضافی ویسے نہیں ہوتا، وہ اسم اور اسم کے درمیان ہوتا ہے. استبقوا جو ہے وہ فعل ہے، تو لہٰذا فعل کا فعل کے ساتھ جو ہے مرکب نہیں ہوتا، نہ ہی اسم کے ساتھ ہوتا ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیف میں اسم جمع اسم کے ایک اسم دوسرے اسم کی تعریف کرے یا اس کی صفت بیان کرے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، وہ ہوتا ہے، اور وہ چار لحاظ سے ایک جیسے ہوں. آگے ہے مرکب اضافی، اس میں ڈھونڈیے جی کون سے ہو سکتے ہیں. ربی کا. ربی کا. ربی کا. ربی کا. کا ہو گیا. من ول مولیہا. ولیہا. مولیہا. مولیہا. بکم اللہ نہیں ہو. کلی شعین. کلی اس سے شیء. پہلے بھی ہے، بکم اللہ. چلیں. نہیں. وجہ کا. کم اللہ. شطر المسجد. ربی کا. ربی کا. ربی کا. لل وجوہکم. وجوہکم. وجہ کا. شطرہ. وجوہکم. 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 شطرہ. شطرہ سے. علیکم. کنتم. علیکم جار مجرور ہے. منہم. من جار اور ہم ضمیر اسم مجرور. سر یہ حیثو ما ہوگا. سر پہ یہ لعلکم اس میں آئے. جی لعلکم. لعل حرف اور جو ہے ضمیر آ رہی ہے، یہ جو ہے مرکب اضافی دو اسموں کے درمیان ہوتا ہے، جس میں مضاف جو ہے وہ خفیف ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا حیثو ما، حیثو ما بھی جی ہو سر. سکتا ہے، یہاں پہ نہیں دیا ہے. بہرحال حیثو بھی اسم سر ہے اور ما بھی جی سر، اسم ما ہے. بھی اس سمے. سر مرکب تو وہ ہو گیا، اضافی اضافی. ہوا. لیکن یہاں پہ ما اسم کے طور پر نہیں آیا اصل میں،
ما کنتم یہ انکار کے معنی میں آ رہا ہے، تو لہٰذا اس لیے وہ جو ہے من حیث ما جو ہے وہاں پہ مرکب اضافی نہیں بنا۔ اگر ما اسم کے طور پہ آتا اور حیث چونکہ اسم ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، تو تب ہو سکتا تھا۔ جی سر، یہاں پہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ سما کچھ نہیں ہے۔ اب جملہ اسمیہ اس میں ڈھونڈنے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو اور اس میں ایک الحق من مبتدا اور ربی ایک کا، خبر کا ذکر۔ الحق من ربی کا، الحق کو جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے کیونکہ الحق کو اسم ہے، مبتدا ہے، اور من رب کا اس کی خبر ہوگی۔ خبر جو ہے وہ ایک حرف ایک لفظ بھی ہو سکتی ہے، شبہ جملہ خبر بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ خبر کس کس شکل میں آ سکتی ہے۔ خبر جو ہے مفرد بھی ہو سکتی ہے، شبہ اور جملہ بھی ہو سکتی ہے، اس جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے۔ من ربک یہ جار مجرور کی شکل میں، شبہ جملہ کی شکل میں آ رہی ہے، یہ خبر ہے۔ ہوا مولیہا، لی کلی وجہ، لی جو ہے حرف کلی جار، وجہ یہ جو ہے کیا ہے، شبہ جملہ خبر پہلے آگے ہوا، آگے جو آ رہا ہے یہ اصل میں مبتدا ہے۔ خبر پہلے مقدم اور مبتدا مؤخر ہو گیا، تو یہ بھی جو ہے ایک جملہ اسمیہ ہے۔ آگے ہوا مولیہا، ہوا یہ ہوا جو ہے یہ اس کا مبتدا ہے، اسی جملے کا یہ حصہ ہے۔ مولیہا، سر مولیہا، آئینہ آئینہ ما تکون ان اللہ اینا ما ان اللہ، تکون، اینا استفامیہ ہے، اس میں استفام ہے، ما جو ہے یہ وہ ناہیہ آ رہا ہے، تو وہ ہے، تو لہٰذا یہ مبتدا نہیں ہے۔ تکونو جو ہے اصل میں یہ وہ فعل، جملہ فعلیہ ہے۔ فعل ہے، آگے آ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان جو ہے انہ یہ حرف للحق، ہوتے ہیں، ان کو ہٹا کے دیکھا جاتا ہے۔ انا کو ہٹائیں تو اللہ اس میں جلالہ جو ہے وہ مبتدا آ رہا ہے، جو یہاں انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور علی کل شیء میں قدیر جو اصل میں خبر ہے، علی کل شیء جو ہے وہ متعلق ہے، جو ہے خبر ہو کر آگے آ گیا، کیونکہ انہ علی کل جو للحق، ہے یہ کیا ہے، جار مجرور ہے، شبہ جملہ خبر ہے، مقدم ہو گئی ہے خبر سے، متعلق خبر جو ہے مقدم ہے۔ انہ للحق، انا الحق کو یہ بھی ہے، انا کو ہٹا دیں تو ہو جو ہے ضمیر ہے، تو یہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، وہ مبتدا ہو جائے گا، اور انا کا اسم بھی ہے۔ للحق جو ہے یہ کیا ہے، جار مجرور کی شکل میں خبر آ رہی ہے۔ اللہ بغافل، وما اللہ غافل بغافل وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ یہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ دیا نہیں گیا ہے، مس ہوا ہے، اسے میں دیکھوں گا۔ اور سر علیکم حجتن، وجہ کا حجتن وجہ جو کا ہے یہ شطر اسم ہے، مؤخر ہے، علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر جو ہے وہ مقدم ہوئی ہوئی ہے۔ وجہ کا شطر المسجد الحرام نہیں ہو سکتا۔ اصل ہے فولی، فولی، فا ہٹا دیں، ولی جو ہے فعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور وجہ کا شطر انداز اس جملے کے حصے آ رہے ہیں، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق کے فعل۔ لعلکم، لعلکم میں یہ جو کم کی ضمیر آ رہی ہے، اصل میں لعل تو حرف ہے، حرف کو تو ہٹا دیا جاتا ہے، تو کم جو ہے یہ مبتدا ہوا ضمیر، اور تحت دون جو ہے وہ اس کی خبر جو ہے جملہ فعلیہ کی شکل میں آئی ہے۔ جملہ فعلیہ ڈھونڈیں جی۔ لا مولیہا تکونن من الممترین، مولیہا فاستبقوا مولیہا فاستبقوا الخیرات تکونن من الممترین، فاستبقوا الخیرات، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ
اور سر حیثو خرجتا فولی وجهک کنتم فولوا وجوہکم کنتم فولوا وجوہکم یکون للناس علیکم اور آگے فلا تخشوا فلا ظلموا تخشونی واخشونی ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی. ظلموا یہ منہم سر دو اخشوهم تخشوهم اخشونی. واخشوني وَلِيُتِمَّ سر ولی اتم نعمتی تقتدون تعتدون. جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کے دو حصے لازم ہیں، فعل اور فاعل۔ ہر فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے فاعل ظاہر نہ بھی ہو تو جہاں جہاں جو بھی فعل آئے گا وہ اپنی جگہ مکمل جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب اس عبارت کو دوبارہ دیکھیے، کہاں کہاں ہم نے جو ہے فعل کو چھوڑا ہے۔ لا تکونوا من الممترین، تعملون تعملون جو ہے آپ نے درست کہا، تعملون جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے۔ بغافل، سر صرف غافلین ایک جو ہے لفظ وہ تعملون وہ ہو اسم ہے، سکتا ہے اس کے نیچے تنوین دو زیر نظر آ رہے ہیں، غافل اسم ہے، وہ جملہ فعلیہ نہیں بن سکتا۔ سر تعملون. تعملون بتا دیا ہے کہ تعملون جو ہے جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو رہا ہے، تو ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، تو چلیے اس میں کچھ چیزیں ہیں انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الحق، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ کون سا اسم ہے؟ مرفوع۔ کیوں؟ اس پہ پیش علامت نظر آ رہی ہے۔ اس عبارت میں مرفوع اسم ڈھونڈیے۔ چلے میں آپ کے لیے یہ اوپن کر دیتا ہوں تاکہ یہ لیں، اب اوپن ہو گیا جی۔ الحق یہ جو ہے ایک مرفوع اسم ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، مرفوع اس سے کہ اس کے اوپر پیش آ رہا ہے۔ اب اس عبارت میں آپ جو ہے مرفوع اسم ڈھونڈنا شروع کیجئے۔ وجہتن ربی کا وجہتن، ربی کا وجہتن، وجہتن جو ہے یہ اسم ہے، اور جو ہے یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ کیوں؟ اس پہ تنوین دو پیش نظر آ رہے ہیں۔ قدیر قدیرن جو ہے اسم ہے، اس پہ دو پیش نظر آ رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی مرفوع اسم ہے۔ اللہ اللہ اسم ہے اور اس پہ پیش ہے، لہٰذا مرفوع ہے۔ الحق الحق، قدیر للحق سر حق اللہ، سر اللہ، بتا دیے انہوں نے۔ قدیر حیثو حیثو سر حیثو جو ہے حیثو یہ بھی اسم ہے اور مرفوع ہے۔ کیسرا ہو انہو ایسا ہو گیا۔ حجتن حجتن سر حجت حجتن جو ہے اسم ہے اور وہ تنوین ہے، تو لہٰذا دو پیش کی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع اسم ہے۔ سر بکم ہو سکتا ہے؟ سر تحتدون بھی کم جو ہے جار مجرور ہے، تو لہٰذا کم اصل میں یہاں پہ جر کی حالت میں، کیوں اس سے پہلے حرف جر آیا ہوا ہے، بھلے اس پہ پیش نظر آئے لیکن وہ کیا ہے؟ جر کی حالت میں ہے، مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ سر مولی
مولی ہوگا مرفوع؟ مولی کیا یہ جو ہے پیش سر کے ساتھ اسم ہے؟ فاعل ہے؟ فائل تو ہے، کیا یہ پیش کے ساتھ ہے؟ نہیں سر۔ تحتدون جی تحتدون نہیں، الحق اس میں فولو ہو دیکھیے سکتا ہے سر۔ ایک آ رہا ہے ربی کا یہ بتائیے یہ حالت نصب میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے نہیں سر سر یہ کا تو ایک یہ جہر مرفوع میں ہے، تو سر یہ تو نہیں ہے۔ مضاف الیہ ہے۔ ہاں ویری گڈ، آپ نے صحیح پہچانا۔ چلے ایک اور جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کون کون سے منصوب اسم ہے۔ پہلی لائن میں دیکھیں پہلے، رب ہے یا کا، نہیں ہے؟ نہیں ربی ہے تو کا پھر آگے دوسری نہیں رب لائن میں نہیں چلیں گے۔ تکوننا، 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 پہلے تو یہ بتائیے اسم ہے یا فعل ہے؟ سر فیل فعل ہے، فعل ہے تو اس کو فعل اپنا ہے۔ اسم ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وجہ سر پیچھا پہلی والی میں نہیں ہے سر وجہ جمیع پہلی لائن میں نہیں ہے، وجہ تن ہے، اور وہ جو ہے دو پیش کے ساتھ ہم نے مرفوع قرار دے دیا تھا۔ جمیعن جمیعاً جمیعاً خیرات۔ پہلی لائن میں ہے ہی نہیں، آپ لوگ آگے پیچھے مت جائیں، اس میں کیا ہوتا ہے ایک چوتھی لائن میں کوئی ڈھونڈ لیتا ہے، ایک پانچویں میں، ہم ابھی پہلی اور دوسری لائن میں پھر رہے ہوتے ہیں، اس لیے پہلے پہلی لائن کو سب جو ہے کلیئر کریں اور اس میں بتا دیں کوئی اسم منصوب ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہوا نہیں ہے تو پھر ہوا ہم نہیں دوسری لائن میں جائیں گے۔ سر ہوا خیرات، جی خیرات خیرات پہلی لائن میں ہے، سر نہیں دوسری سر، لائن میں۔ دوسری لائن کی ابھی تو میں نے بات ہی نہیں کی، تو آپ کیوں ہوا تیسری لائنوں میں جا رہی ہیں؟ آپ پہلی لائن میں جائیں، دوبارہ جائیں، بار بار جائیں، واہ نہیں ہے تو سب کہتے ہوا جی واہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ ہوا واہ واہ سر، واہ ہو ہوا سکتا ہے۔ ہوا جو ہے ویری گڈ ایکسلنٹ، ہوا جو ہے اسم ہے، ضمیر ہے اور اس پہ زبر نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ ویری گڈ ایکسلنٹ۔ سر یہ فلا ہو سکتا ہے؟ سر یہ تو ہوا فلا جو ہے مولی ہے، پہلی ہوا لائن میں جو ہے مبتدا نہیں ہے۔ الفا حرف ہے اور لا حرف ہے، دونوں حرف ہیں، تو اسم ان میں کون سا مل گیا آپ کو؟ ہم تو اسم ڈھونڈ رہے ہیں جو سر منصوب ہوں۔ سر یہ این ہوا مولی ہے، ہوا مبتدا ہے، مولی ہے خبر ہے، تو وہ سر ہوا کیا یہ مرفوع پہلی نہیں لائن ہوگا؟ میں ہے؟ نہیں سر، ہوا پھر کیوں آپ اس کی بات کر رہے ہو؟ میں ابھی تک پہلی لائن سے نکلا ہی نہیں ہوں، میں آپ جی لوگوں سر کو سر بار پہلی وہ ہو بار کہہ لائن رہا میں۔ سکتا ہوں ہے؟ اسے کلیئر سر کریں، پہلے سب مل کے نہیں، کہتے ہیں ہاں جی بس یہ ایک ہی ہمیں ملا وہ ہوا، یا پیچھے جو ہے وہ کا کی ضمیر مل رہی تھی، اسم تھا، وہ جو ہے یہ دو جو ہے ہمیں منصوب ملے، لیکن اس میں سسٹر نے کہا رب کا میں کا الممترینہ جو ہے وہ مجرور ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے مضاف الیہ مضاف آ رہا ہے زیر، تو مضاف الیہ بھی زیر ہوگا، لہٰذا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اب اگر کوئی اور نہیں ہے، یہ اس لیے کہہ رہا مینا، ہوں ابھی تھوڑی مینا دیر میں سر، کوئی پھر سر ایک دم نہیں ہے اوپر وہ چھلانگ لگا سر کے جو ہے مینا نا ہے۔ پہلی لائن میں آ جائے گا۔ پہلی لائن ہم نے چھوڑ دیا، اب دوسری لائن میں جائیں اور اس سے نہ اوپر جائیں نہ نیچے، اس لائن میں شروع ہو جائیں اور بتانا شروع کریں کوئی اسم جو منصوب ہو زبر کی حالت۔ سر ہاں، ما، جی مولی ما، ہاں میں ہاں۔ مولی این ما، ہاں سر ہاں اب یہ غور سے سنیں، مولی ہا یہ کیا چیز ہے؟ کوئی مرکب تو نہیں بن رہا؟ جی سر جی سر، اضافی جی یہ تو یہ سر مرفوع فائل آپ کافی پر ہے۔ مجرور مرکب اضافی فائل مرکب وائل تو میں اضافی نے تو ہے۔ یہ پوچھا یہ مرکب ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب جی دینے سر بجائے مرکب آپ اضافی۔ فضولت مت جی بانٹیں۔ سر، جی سر سر جی مرکب سر اضافی بن رہا ہے تو یہ نہیں ہو مرکب سکتا۔ اضافی ہے، تو یہ پوائنٹ سمجھانے کے لیے میں بار بار پوچھ رہا ہوں، مرکب اضافی کا مطلب ہے مضاف الیہ ہمیشہ زیر کا ہوگا، زیری حالت میں ہوگا، چاہے اس پہ زبر زیر پیش جو مذہب نہ نظر آئے۔ مولی ہا میں ہا جو ہے کیا ہے؟ وہ مضاف الیہ ہے، لہٰذا یہ زیر کی حالت میں ہے۔ جمیعاً، آئینہ جمیعن آئینہ جمیعن جمیعاً، جمیعاً، جمیعن جمیعاً، جی ہاں، یہ جو ہے یہ مضاف وہ جو ہے منصوب ہے، اسم بھی ہے، تنوین جاری اور دو زبر آ رہے ہیں، یہ ایک ہم نے دیکھا ہے۔
لیکن آپ آخر میں کیوں بھاگے؟ باقی ساری چیزیں آپ نے چھوڑ دی ہیں. آئینہ سر سر آئینہ الخیرات آئینہ الخیرات کسی الخیرات نے کہا آئینہ جو ہے وہ اس میں استفہام ہے. اب غور سے میری بات سنیں. میں نے کہا اس میں استفہام ہے، اس کا مطلب یہ بھی اسم ہے، سوالیہ اسم ہے. جیسے اس میں اشارہ ہوتے ہیں، جیسے اس میں موصولہ ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں استفہام ہوتے ہیں. ایک ہے حروف استفہام. حروف استفہام میں آ اور حل ہوتے ہیں. باقی جتنے سوال کے لیے یہ آتے ہیں یہ اس میں استفہام ہوتے ہیں. یہاں پہ آئینہ اسم ہے، استفہام، اور اس کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے. ویری گڈ، ایکسلنٹ. سر الخیرات بھی ہے مفعول به ہونے کی وجہ سے. ویری گڈ، ایکسلنٹ ایکسلنٹ. انہوں نے جو بات کی ہے وہ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ ایک لفظ ہے استبقو، فا حرف ہٹا دیں. استبقو کیا ہے؟ یہ فعل ہے. فعل کے بعد اگر کوئی اسم مرفوع آئے زبر والا پیش والا، وہ فاعل ہوتا ہے. اور اگر کوئی اسم جو ہے وہ منصوب زبر والا آئے تو وہ جو ہے مفعول بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ الخیرات ایک اسم آ رہا ہے جو کہ فعل کے بعد آ رہا ہے. اب چونکہ یہ فعل کے بعد آ رہا ہے تو یہ اسم کیا ہے؟ یہ مفعول بھی بنے گا. مفعول بھی ہمیشہ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو وہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الخیرات جو ہے مفعول ہے، مفعول بھی ہے، اس وجہ سے یہ کیا حالت نصب میں ہوگا. حالانکہ الخیرات جو ہے یہ اس کی نصب اور جر دونوں ایک ہی ہوتی ہیں، کیونکہ الف تا سے یہ مؤنث کی جمع کا لفظ ہے. خیراتن دو پیش کے ساتھ، خراتن دو زیر کے ساتھ، خراتن دو زیر کے ساتھ، الف لام لگ گیا تو الخیراتو الخیراتا الخیراتی الخیراتی، یعنی نص جر دونوں ہے. اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ نص ہے جر ہے؟ جر کی صرف دو ہی حالتیں ہیں، یا تو اس سے پہلے حروف جر ہو، اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے، یا اس سے پہلے کوئی جو ہے مضاف ہو، مضاف بھی نہیں ہے، فعل کھڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ حالت جر میں تو ہو ہی نہیں سکتا. دونوں وجہ یہاں پہ نہیں. اور منصوب زبر میں اس لیے ہو سکتا ہے کہ فعل کے فوراً بعد آ رہا ہے، مفعول بھی ہی بن رہا ہے. ویری گڈ، ایکسلنٹ رضوانہ. نیکسٹ. سر اللہ 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 دوسری لائن میں ہے. نہیں بس سر، اس لائن میں جزاک جو سر ہے آپ نے وہی خود ہے. کیوں کہا چھپ کر آگے کے چلے. تیسری نہیں میں گئی؟ سر Why you سر are نہیں، آپ نے خود کہا تھا نا. ابھی تک ہم نے دوسری لائن کو چھوڑا نہیں ہے. اس میں آپ نے جو ہے ابھی تک صرف جمیعاً مجھے بتایا. سر ماں بھی تو اسم ہے. ماں جی ماں، ماں ہاں اینا ماں، ماں اینا ماں ہاں تکونو، یہ ہم نے پیچھے فیصلہ کر لیا تھا. ماں یہاں پہ حرف کے طور پہ نافیہ کے طور پہ آ رہا ہے، تو لہٰذا کیا ہوگا، یا جو ہے وہ شرط کے طور پہ بھی آ رہا ہے تو اسم نہیں آ رہا ہے. ہاں اگر اسے ہم ماں موصولہ لیں، ماں موصولہ اگر ہم لیں گے پھر جو ہے ہم اسے کہیں گے کہ ہاں یہ اسم ہے اور یہ زبر نصب کی حالت میں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا یہ یہاں کیا آیا. ابھی ہم نے اس کا فیصلہ کیا ہی نہیں، آپ کو ابھی تک ہم اسے اسٹیج پہ لے کے نہیں گئے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے. چلے جی تیسری لائن میں اب آ جائیں. اللہ اللہ اس میں جلالہ جو ہے اس پہ زبر ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. لیکن اس کی وجہ کیا، کیوں یہ منصوب ہے یہاں؟ سر یہ کیونکہ انا یہ کا اسم وہ ہے انا ہے. اسم انا جیسے ان اللہ اسم اللہ ان اسم کی کا وجہ غفور، اسم ان ہے. کا اسم ہمیشہ اسم منصوب ہے. اور خرج نہیں. نہیں، واہ بھی ہے سر، واہ من جا رہا ہے، واہ بھی تو وجہ منصوب کا. ہے. ایک منٹ وجہ کا سارے سر. ٹھہر جائیں، سارے ٹھہر جائیں سر وجہ کا. اور ٹھہر جاؤ نا. سسٹر نور ذرا یہ بتائیں من جو ہے یہ ہے فرشتہ کیا یہ اسم ہے؟ من فعل ہے. اسم ہے، یہ اسم ہے. حرف جر ہے سر. حرف جر من کب اسم ہوتا ہے؟ وہ تو حرف ہوتا ہے. نہیں سر، واہ کا کہہ رہی ہوں، واہ. واو جو ہے وہ تو حرف ہے. واو تو کبھی بھی اسم نہیں ہوا گرامر میں.
مطلب یہ آپ کا بیسک کنسپٹ چیک ہوتا ہے کہ جب آپ ایک حرف کو اسم یا اسم کو حرف حرف کا یا جو ہے فعل کو حرف کہتے ہیں تو وہ یہ بتاتا ہے آپ کے اسم فعل حرف پکے نہیں ہوئے. یعنی آپ اس پوائنٹ میں فرق کرنے میں جو ہے ناکام ہو رہے ہیں کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے. یہ اتنا بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس پہ میں اسٹوڈنٹ کو 100 سے ایک دم 0 پر لے آتا ہوں اپنے لیول میں، کہ جب کوئی من حرف جر پکی بات ہے، اگر وہ اس کو جو ہے اسم کہہ دے، حرف واو ہے پکا ہے، اس کو کوئی فعل یا حرف یا اسم کہہ دے، تو وہ بندہ چاہے 1000 کے اسٹیٹس میں میرے پاس ہو، وہ فوراً 0 پہ چلا جاتا ہے اس وقت، کہ اس کا تو یہ کنسپٹ پکا نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی بے تکی بات منہ سے نہ نکالیں، پہلے اپنے آپ سے 10 دفعہ سوال کریں کہ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں. یعنی جب آپ کو یہ فرق پکا ہو جائے کہ یہ حرف ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، پھر آپ اگلی بات کریں. پہلے تو اپنے آپ سے ہی پوچھیں جو میں بات کہنے جا رہی ہوں، آیا یہ وہ ہے؟ یہاں پہ واو نہ تو اسم ہے نہ فعل ہے. اسی طرح من جو ہے وہ نہ تو یہاں پہ اسم ہے نہ فعل ہے، دونوں پکے حرف ہے. ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں اسم جس پہ زبر ہو. خرجتا 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 سر خرجتا تو فعل ہے. سر وجہ کا بھی نہیں ہو سکتا. سر وجہ کا وہ ہے مرکب اضافی ہے، اور کا اس کی وجہ سے جو ہے وہ مجرور ٹھہر جائیں، حالت. کسی نے کوئی بات کی ہے. جی رضوانہ آپ کچھ کہہ رہی تھی، کہیے. وجہ سر وجہ جو ہے یہ اسم ہے وجہ کا اور یہ یہ منصوب مرکب ہے. اضافی ہے، لیکن اس کا پہلا اسم جو وجہ ہے وہ زبر کی حالت میں ہے. وہ کیا ہے؟ منصوب ہے. منصوب. وہ منصوب ہے. ہاں کا جو ہے یہ زیر کی حالت میں، کہ یہ مضاف الیہ ہے، بھلے اس پہ زبر نظر آئے. پیچھے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جر کی کیا کیا علامتیں ہو سکتی ہیں. زیر بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہے الف بھی ہو سکتا ہے جیسے ابام وغیرہ میں تھا، اور جو ہے زبر بھی ہو سکتی ہے جیسے ابراہیم و ابراہیمہ میں تھا. تو لہٰذا یہ زیر زبر پیش دھوکہ دیتے ہیں، لیکن مرکب ہونے سے وہ ہمیں فوراً پہچان ہو جاتی ہے کہ دوسرا اسم جو ہے یہ مرکب اضافی میں ہمیشہ حالت زیر میں ہوگا. تو ہم کہیں گے یہاں پہ کا جو ہے کہ حالت جر میں ہے، اور جر کی علامت کیا ہے؟ زبر ہے. جیسے ابراہیم و ابراہیمہ مکہ میں زبر جو ہے وہ زیر کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. یا اور کہیں پہ ایسا لفظ آتا ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں. چلیں جی اس سے اگلی لائن میں آ جائیے. اب آپ لوگ چوتھی لائن ہے وہ شترا شترا اسم ہے، زبر ہے، لہذا منصوب ہو گیا، مان لیا. شترا من ربی کا میں کا من جو ہے حرف جر، ربی جو ہے مجرور، ربی جو ہے مضاف الیہ بھی جو ہے مجرور، تینوں جر کی حالت میں ہیں. تو کس چیز کو آپ جو ہے وہ منصوب کر رہی ہیں؟ کون سا اسم منصوب ہے؟ سر یہ اللہ مفعول بھی تو بنتا ہے. مفعول بھی. اما مفعول بھی ٹھہر جو اما مفعول کا بھی ما. کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی ہوتا کیا؟ پہلے تو یہ بتائیں. اس سے پہلے فعل ہوتا ہے. فعل پاس نہیں ہوتا. مفعول بھی ہی کیا ہوتا ہے؟ جی سر کوئی فاعل جواب کے دے. فوراً مفعول بعد بھی کیا فعل کے ہوتا ہے؟ فوراً سر فعل کے فوراً بعد جو منصوب اسم آئے تو وہ مفعول بھی ہے. اسم ہوتا ہے، اور فعل کے فوراً بعد آ رہا ہوتا ہے. فعل کے فوراً بعد اسم آ رہا ہوتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ تین چیزیں جب پوری ہوں تب مفعول بھی ڈکلیئر کرتے ہیں. اب آ جائیے کس لفظ پہ ہم بحث کر رہے تھے؟ اما اما پہ تو ہم پہنچے ہی نہیں تھے. ہم تو ابھی تو ربی کا یہاں کہیں پھر رہے تھے. سر اس میں اور کوئی نہیں ہے منصوب. تو اس میں اور کوئی ہے ہی نہیں، اما آ رہا ہے بس. اما میں آپ نے کہا اما میں ان جو ہے حرف جر اور ما اسم ہے، اور جب ان کے ساتھ ما آئے گا تو وہ کس حالت میں ہوگا؟ مجرور. جاری حالت. جار مجرور. بیسک کنسپٹ آپ کا جب تک پکا نہیں ہے، یاد رکھیں آپ ہر چیز کو تکے لگائیں گے. تکے چل گیا تو تیر، نہیں تو ورنہ شرمندگی تو کہیں نہیں گئی.
اما ان جو ہے حرف جر، ماں اس میں مجرور ہوگا، تو ماں جو ہے یہاں پہ تو اس میں مجرور ہے، آپ اس کی زبر کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو جار مجرور کا مرکب ہے۔ چلیں جی اس سے اگلی 5ویں لائن میں آ جائیں، ٹائم کم ہے، کام کیا بلکہ ہم نے ٹائم سر شطرہ، وجہ سر شطرہ، وجہ شطرہ وجہ اور شطرہ، وجہ شطرہ جی دونوں ہو گئے۔ آگے سر بس اور یہی اس ہے لائن میں نہیں ہے، لائن میں سر سر اگلی اور لائن میں بھی نہیں، 7ویں لائن میں آ جائیں آپ، وہ جو اس سے نیچے والی لائن ہے۔ وجوہا سر وجوہا وجوہا سر اس میں وجوہ، شطرہ شطرہ یہ تو ہو گیا، اس سے اور نچلی لائن میں ہم بات کر رہے ہیں 7ویں لائن۔ سر وہی کہہ رہے ہیں نا وجوہ، 7ویں لائن وجوہا میں ہے، وجوہ ہے ہی نہیں، سر 7ویں لائن میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ جو ہے پھر بار بار وجوہ وجوہ اس نے ایک پکڑ لیا، ہاں ہم فیصلہ کر چکے ہیں، وہ پھر کہہ رہے نہیں 3 دفعہ مجھے شابش دو، کیسے شابش دے دوں؟ میں 7ویں لائن ساتویں کی لائن بات کر میں رہا ہوں، اس کوئی میں وہ نہیں ہے ہے، ہی نہیں۔ آگے بھی نہیں ہے، 7ویں بھی کوئی نہیں ہے، کوئی آگے بھی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اور تو 8ویں میں جائیں۔ اس میں سر بھی نہیں، 8ویں میں بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی اس نہیں میں ہے، بھی نہیں یہ آج جو ہے ہم نے بات کر لی مفعول اسم کی اور جو ہے منصوب اسم کی۔ مجرور رہ گیا، مجرور کی صرف 2 ہی وجہ آتی ہیں، حرف جر کے بعد اگر اسم ہے وہ مجرور، مضاف کے بعد ہے تو وہ مجرور، یا کسی اور وجہ سے وہ جو ہے مجرور آ رہا ہے تو وہ جو ہے مجرور ہو سکتا ہے۔ مثلا پہلی لائن میں دیکھیں کوئی مجرور آپ کو اگر مل رہا ہے تو بتا دیں۔ سر ربی کا سر ربی، ربی کا، ربی من کی وجہ سے رب جو ہے وہ کیا ہے، اس میں مجرور ہے، من کے بعد آ رہا ہے، تو لہٰذا کا کی ہم بات ہی نہیں کریں گے، ہم کہیں گے من ربی، میں ربی جو ہے مجرور ہے۔ سر ممترین الممترین، من الممترین میں من کی وجہ سے ممترین جو ہے مجرور ہے۔ لکلی لکلی میں لی حرف کلی، جر کی وجہ سے کلی مجرور ہے۔ کلی، سر دوسری سر لائن میں کوئی دیکھیں، مولیہا میں ہا، مبلیہا میں ہاں مولی چونکہ مضاف ہم نے بنایا ہوا ہے اس لیے مضاف الیہ ہا جو ہے وہ مجرور ہے، بکم بیکم سر، بھی حرف جر ہے، لہٰذا اس کے بعد اسم جو آئے گا وہ مجرور آئے گا، لیکن اس پہ پیش کیوں نظر آ رہا ہے میم پہ؟ کم کے میم پہ پیش کیوں؟ وہ تو ساکن ہوتا ہے۔ وہ ملانے کے لیے سر، دو ملانے کے لیے، ساکنین کو اگر ملانے دو کے لیے اجتماعی ساکنین ہوں اور ہم اور کم کو ملانا پڑے تو اسے پیش دے کے ملاتے ہیں، جیسے علیکم، جیسے السلام علیکم، یا جیسے یہ بیکم یہاں پہ آ گیا۔ اگلی تیسری لائن میں دیکھیں کوئی مجرور نظر آ رہا ہے؟ اللہ اللہ کلی، اللہ کلی، اللہ کلی، اللہ حرف جر کلی کلی اس میں مجرور ہو گیا، من حیث من حیث، حیث من کیوں؟ حیث، اس سے پہلے جو ہے سر اس کی شعین جو وجہ ہے سے یہ نہیں ہے، شعین بھی، شعین بھی مجرور ہے، کیوں مجرور ہے؟ کہ اس سے پہلے کلی مضاف جو ہے شیء وہ مجرور ہے، تو مضاف الیہ مجرور ویسے ہی ہوتا ہے، تو شعین جو ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ جی سر وجہ من کا میں حیث کا، سر من حیث، من حیثو میں حیثو جو ہے حالت مجرور میں گرچہ اس پہ پیش نظر آ رہا ہے۔ وجہ کا وجہ وجہ کا میں کا، کا، سر وجہ جو ہے مضاف ہے تو کا لہٰذا مضاف علیہ کا جو ہے مجرور حالت میں ہے۔ شطر المسجد میں مسجدی اور مسجدی، شطر شطر الحرام المسجدی المسجد میں جو ہے مضاف ہے، المسجدی، تو المسجدی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر کی حالت میں۔ سر اس کی وجہ سے اور الحرام ربی مسجد کا میں الحرام میں کا، سر وہ من ربی، من ربی اصل میں من کی وجہ سے ربی جو ہے وہ مجرور ہے۔ سر بغافل اور میں ربی کا غافل میں بی کا کی بھی وجہ سے، مجرور ہے، غافلین سر، رہاں کا جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، تینوں ہی مجرور ہیں۔ اور بھی سر غافلین میں بغافل، غافل، غافلین میں بھی حرف جر کی وجہ سے غافلین جو ہے وہ مجرور ہے۔ اما 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 میں ان کی وجہ سے ما جو ہے وہ مجرور ہے۔ من من حیث حیث پھر من من حیث حیث میں سے، جو ہے من کی وجہ سے حیث جو ہے وہ حرف وہ جو ہے اس میں مجرور ہے گرچہ اس پہ پیش نظر آ رہا ہے۔ سر وجہ کا میں وجہ کا کا میں کا، وجہ جو ہے کا مضاف ہے، اس لیے کا کا جو ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ شطر المسجد، شطر المسجد شطر المسجد المسجد میں، مسجدی مسجدی میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ اور سے، حرام میں،
المسجدی اور کا الحرامی مضاف الیہ، دونوں. یہ کون سی چیز کو مضاف الیہ بنایا آپ نے؟ مسجدی. المسجدی. جو ہے مضاف الیہ ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے جر کی حالت میں ہے. سر الحرامی بھی اس کی وجہ سے. الحرام کیوں جو ہے اس کس کی وجہ؟ صفت ہے، کیونکہ موصوف مرکبی کی صفت توصیفی ہے. بن گیا ہے. جی المسجدی سر موصوف الحرامی کی تو صفت ہے، صفت سر ہے. مطلب ویری گڈ، فالو 10 بٹا کرتی ہے. 10. موصوف اور صفت صفت موصوف کو ایک فالو حالت میں کرتی ہے. ہوتے ہیں. موصوف اگر زیر کی حالت میں ہے تو صفت بھی زیری ہوگی. موصوف یہاں پہ مسجد ہے، وہ زیر کی حالت میں ہے کیونکہ وہ جو ہے مضاف الیہ بن شطرہ رہا کی. ہے شطر کا، اس لیے الحرام بھی جو ہے زیر کی حالت میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ موصوف کی صفت ہے. موصوف زیر میں ہے تو یہ بھی ہوگا. تو صفت اور موصوف بھی ہمیشہ ایک حالت میں ہوتے ہیں. چلیں جی، اس سے اگلی لائن میں دیکھیں کوئی مل جائے. سر وجوہکم میں کم کم سر کم جی کم وجوہکم، ٹھیک ہے. وجوہا جو ہے وہ مضاف ہے تو کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر کی حالت میں ہے. شطرہ سر شطرہ شطرہ، شطرہ جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ مضاف ہے، تو لہذا ہو جو ہے مضاف الیہ جو ہے وہ زیر کی حالت میں ہوگا. للناسی. الناس لی جو ہے حرف جر ہے تو الناسی جو ہے مجرور ہوگا اسم. علیکم میں کم علیکم ہوگا. علی حرف جر ہے تو کم جو ہے مجرور ہوگا اس میں مجرور. اگلی لائن میں چلیں. منہم میں ہم. من حرف جر ہے تو ہم یہاں پہ حالت جر میں ہوگا. علیکم. جی علیکم سر آخری. سر نعمتی اگلی لائن. علی نعمتی حرف جر کم جو ہے اس میں مجرور. سر نعمتی نعمتی، نعمتی میں زیر کہاں ہے؟ وہ ملانے کے لیے نون، سر یہ مضاف وہ جو ہے الیہ کی جوڑی نہیں ہے. وقایا کو ملانے کے لیے زیر دی جاتی ہے. اصل جھگڑا یہی ہوتا ہے کہ جب نعمت کو یا سے ملاتے ہیں تو وہ زیر کا جھگڑا ہوتا ہے. نون بیچ میں آ جاتا ہے، وہ سر زیر لے لیتا ہے. تو یہ نون وقایا کا زیر ہے. یہ جو ہے وہ زیر نہیں ہے جو جر کی حالت کا ہوتا ہے. تو سر یہ مضاف الیہ نہیں ہے. نعمتی مضاف جی الیہ جب بنائیں گے پھر جو ہے یہ آئے گا. یا یہ متکلم ایک واحد ایسا صیغہ ہے جس کو علیحدہ کر کے پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. اس کو جو ہے وہاں پہ اس طرح نہیں لیتے. ان کے درمیان میں یہ جو نون وقایا آ جاتا ہے جھگڑا ختم کرنے کے لیے، یہ مرکب کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے. سر مطلب یہ وہ نہیں ہے، مضاف الیہ نہیں ہے. چلے اسے پھر کسی وقت کے لیے اٹھا دیں، جب یا متکلم کا کوئی قاعدہ میں پڑھاؤں گا بتاؤں گا، اس وقت ہم اسے دیکھیں گے. چلیں یہاں تک آج کا ہو گیا. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے، ورنہ سبق تو ہم پہلے ہی ختم کر چکے تھے 20 منٹ پہلے. یہ کچھ آپ لوگوں کی کھچائی شاید ہونی تھی اس لیے یہ 20 منٹ لگ گئے. تو یہ آئندہ میں کوشش کروں گا یہ کھچائی والا کام کرنے کے بجائے جو ہے نا چھٹی کر لیا کریں. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ میں سے کسی کی اگر جو ہے وہ دل شکنی ہوئی ہو یا میرے وجہ سے جو ہے کچھ محسوس ہوا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں سب سے ہی. اور یہ عام طور پہ جو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں جب وہ آپ غلط کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا کہ ہم نے سارا ٹائم اپنا سارا پڑھانے کا جتنا سلسلہ وہ ضائع کر دیا. تو اس پہ انسان کو جزاک اللہ سر ہر چیز کے لیے. سر ہمیں سے بہت زیادہ وہ ہو سر گیا. ہونا جزاک چاہیے اللہ خیر. سیشن ایسا سر کہ ہمارے نہیں بچہ ہونا اور بھی چاہیے. ہو جاتا ہے. سر سچائی سے ہی ہمیں پتہ چلتا QC ہے. 6 میں آپ آ گئے ہیں اور یہ اس بنیادی سب کا چیزیں جو شکریہ. ہم نے QC 1 میں آپ کو پڑھانی شروع کی تھی اور زور دے کر دیکھ ہر جگہ دور، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پہ پہنچ کے بھی ابھی تک آپ کو وہ کلیئر نہیں ہوئی. تو اس کا پھر دکھ اتنا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے حواس ایک طرح سے
زائل کر بیٹھتا ہے. تو میں بہرحال اس کے لیے سب سے آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. گرچہ یہ شاید وہ کہتے ہیں بوڑھا اور بچہ ایک ہی ہوتا ہے، جیسے بچے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا بوڑھے کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس طرف چل پڑے. تو لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، اور باقی وہ سر آپ لوگ کوشش ٹیچر کیجیے. کا تو سر حق اچھا ہوتا ہے، ہے. سر تو پتہ سر چل گیا ہمیں اپنا یہ آپ کے ٹیچر کا حق ہوتا ہے. ہوگا. سر اس طرف تو آپ سے بھی بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں. دیکھیں نا، یہاں جو ہے نا بیسک کنسپٹ جو ہے نا آپ کے کلیئر ہونے چاہیے. بیسک کنسپٹ کیا؟ اسم فعل حرف ہے. بتاؤ مجھے QC1 کے پہلے سبق سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ کو پڑھانا ہے جی ہوا ہم انتا، یہ کیا پروناؤن جو ہے اسم ہے. اچھا جی اس کے ساتھ ہم نے یہ حرف جوڑ دیا یہ ہو گیا، اس کے ساتھ اسم جوڑ دیا یہ ہو گیا. اچھا یہ اس کی جمع ایسے بن گئی، اس کی یہ ہوگی، یہ مؤنث ہو گیا. بیسک چیزیں ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں. اور اگر وہ چیزیں آپ کی اس QC6 لیول پہ نہیں ہے پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کورس کا. وہ کورس اپنے آپ کو ضائع کرنے والی بات ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی چیز پوچھی جائے آئے پکا 200% آپ تب بات کریں، نہ ورنہ چپ کر کے سنیں. کوئی اور بتائے گا، نہیں بتائے گا تو میں بتاؤں گا. ظاہر ہے پوچھنے والے پہ یہ ہو جاتا ہے جب کوئی نہیں بتا رہا ہوتا تو اس نے بتانا ہی بتانا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو چیز آپ کو کلیئر ہو گڈ اینڈ ویل، نہیں ہے تو کم سے کم غلط مت بتائیں. غلط جب بتائیں گے تو آپ کا اور میرا دونوں کا وقت ضائع ہوگا. تو اس پہ ہم یہاں پہ آج پہ اختتام کرتے ہیں. کل کی کلاس انشاءاللہ گرامر کی ہوگی، اس میں بہت سی چیزیں ہمیں واضح ہو جائیں گی، کیونکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم گرامر میں تھوڑا سا ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اب تک آپ نے جتنے بھی گرامر کے سبق پڑھے ہیں پلیز آئی ریکویسٹ یو آل ان کے نوٹس بنائیں. نوٹس کا یہ نہیں ہے کہ صفحے بھریں، سمری بنائیں کہ اس گرامر کے سبق میں ہم نے یہ 4 قاعدے سیکھ لیے، اس سبق میں ہم نے یہ 3 اہم باتیں سیکھ لی. وہ سمری آپ کی پکی ہونی چاہیے، آپ کے پاس لکھی ہونی چاہیے. بھول بھی جائیں تو صفحہ اٹھائیں اور دیکھ لیں اچھا یہ ہے. چلیے تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.